بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تنہا بنایا. وہی اس ساری کائنات کا مالک ہے، وہی اس ساری کائنات کو چلاتا ہے اور وہی اس ساری کائنات کو ختم کرنے پر قادر ہے. وہی اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے توحید کی بنیادی اقسام. ہم نے گزشتہ جمعہ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو جانا تھا. آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس توحید کی کتنی بنیادی اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کا دوسرے قسم سے کتنا گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. اس کی تین قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وہی روزی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے. ان تمام کاموں میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے. اور دوسرا ہے توحید الوہیت. وہ جب انسان اللہ کو رب مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزی دینے والا مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت دینے والا مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بادشاہت دینے والا مانے گا، تب وہ ایک اللہ کے لیے عبادت کرے گا. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ رکوع اور سجدہ ہو، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ دعا مانگنا ہو، چاہے وہ ڈرنا ہو، چاہے اللہ سے پناہ مانگنا ہو، یہ جتنے کام ہیں وہ تمام کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. عبادت کے جتنے کام ہیں، اس کو دوسرے الفاظ میں بندوں کے وہ افعال جو عبادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، اس میں صرف اور صرف ایک اللہ کو ہی یہ تمام کام لائق و سزاوار ہے. اس کے اندر کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے. توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اچھے نام اور اس کے صفات ہیں.
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں صرف یاد کرنا ہی مراد نہیں ہے، صرف بیہاٹ کر لینا یا حفظ کر لینا مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے اثبات، ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام نام جو قرآن میں آئے ہیں، وہ تمام صفات جو احادیث میں ثابت ہیں، ان تمام صفات کو اور ان تمام اسما کو من و عن ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم سنتے ہیں، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان اللہ سمیع، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو کیا اس کا سننا ہمارے سننے جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا سننا الگ ہے، ہمارا سننا الگ ہے، اس کا دیکھنا الگ ہے، ہمارا دیکھنا الگ ہے، اس کا ہاتھ الگ ہے، ہمارا ہاتھ الگ ہے، اس کی پنڈلی الگ ہے، ہماری پنڈلی الگ ہے، اس کا چہرہ الگ ہے، ہمارا چہرہ الگ ہے۔ جتنے اوصاف، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان تمام میں اتنا ثابت کرنا جتنا ہے، اس کی کیفیت نہیں پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، نہیں بتائی گئی، لیکن ایمان رکھنا واجب ہے اور اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت استوا کے بارے میں ایک اور دوسری صفت جو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ رات کے وقت میں آخری حصے میں اگر نزول فرماتا ہے تو وہ وقت دوسری جگہ پر دن ہوتا ہے، وہ وقت دوسری جگہ پر دن کا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتا ہے؟ یہی تو سوال نہیں پوچھنا ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ساری کائنات، یہ سارا یونیورسل سسٹم جتنا بھی ہے، وہ تمام کا تمام اللہ کے سامنے ایک مکھی کے پر سے بھی ادنا ہے، اس کی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں پر کیفیت نہیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آتا ہے تو وہاں کب جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو پھر یہاں کب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ نازل ہوتا ہے، بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تفصیلات مزید آگے آئیں گی، یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے تینوں قسموں کو بیان کیا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو قسم ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، پیدا کرنا ہے، ملکیت ہے، تمام کائنات کو چلانا ہے، روزی دینا ہے، عزت دینا ہے، زندگی اور موت دینا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آئیے ایک ایک کی دلیل ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، کسی اور نے پیدا کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی حصہ اللہ نے بنایا ہے، دوسرا حصہ کسی اور نے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سوالیہ انداز میں پوچھتے ہوئے کہا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، بھلا بتاؤ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم جن کے سامنے مدد مانگتے ہو، تم جن سے اپنی نظر و نیاز کرتے ہو، جن کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، ارونی مجھے بتاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی زمین کا حصہ انہوں نے پیدا کیا، زمین کا کوئی حصہ بتا دے، یہاں سے یہاں تک کا حصہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، فلاں نے بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا کے ظالم و جابر حکمران زمین کے الگ الگ حصوں کو ڈیوائیڈ کر کے اپنی اپنی حکومت کے دم بھرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت بھی اللہ کی مرہون منت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے، وہ جب تک چاہے انہیں بادشاہت دے، جب چاہے ان سے بادشاہت چھین لے، یہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔
اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران گزرے، فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، ایسے بڑے بڑے شیاطین گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے دور میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کوئی اور جو رب نہیں ہے۔ نمرود نے کہا تھا میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو بھلا بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی بادشاہت کہاں ہے؟ ان کی حکومت کہاں ہے؟ قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ سب اللہ نے مٹی میں دھسا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہی اکیلا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون۔ دنیا میں اپنے آپ کو جو بادشاہ کہا کرتے تھے، شہنشاہ کہلاتے تھے، کہاں ہیں وہ سب؟ کہاں ہیں وہ سب تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے، اترا کر چلنے والے، فقر و غرور میں رہنے والے؟ این المتکبرون لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ ہے آج کے دن کا؟ یہ دنیا جو عارضی دنیا ہے، ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے پر ہے، یہ تو ختم ہونا ہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ۔ لیکن وہ دن جس کا قیامت کا ایک دن 50,000 سال، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ انسان کی زندگی کتنی؟ 1,000 سال بھی کوئی انسان نہیں جی پایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لمبی لمبی عمریں تھی 950 سال، آپ دیکھ لیں 50,000 سال کدھر ہے اور 1,000 سال کدھر ہے؟ تو ایک ظالم بادشاہ کتنے دن حکومت کرے گا؟ بلکہ وہاں جانے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دنیا میں صرف ایک دن تھے یا دن کا کچھ حصہ تھے، دن کا تھوڑا سا حصہ ہم گزار کر آئے تھے۔ تو یہ بادشاہوں کا عالم ہے۔ تو بادشاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ نام لیوا مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معبودان باطلہ کے تعلق سے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ لا فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک تنکے کے مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ذرہ جب آپ وینٹیلیٹر کھولتے ہیں گھر میں ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، جب آپ اپنی کھڑکی اوپر سے کھولتے ہیں اور سورج کی روشنی جب گھر میں پڑتی ہے تو اس میں آپ غور سے دیکھیں کچھ باریک باریک ذرات ایسے لگتا ہے کہ وہاں آپ کے سامنے ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ پکڑے نہیں جا سکتے ہیں، ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ذرے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں جن کو تم پوج رہے ہو۔ وہ جن کے سامنے مکھی اگر بیٹھ جائے تو وہ ہکال نہیں سکتے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ ان کو خود انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے پلاسٹک کی شکل میں ہو، چاہے کھڑا کے پوجا جائے، چاہے لٹا کے پوجا جائے، جس انداز میں بھی پوجا جائے انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ تو یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر یہ رب کیسے بن گئے؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ان سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ تیسری چیز تدبیر، تمام کائنات کو چلانا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر کسی اور کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ کمپنی والے یہ حصہ سنبھال لو، وہ کمپنی والے وہ حصہ سنبھال لو؟ نہیں، بلکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک، ساتوں زمین کے اندر جتنی مخلوق ہیں، سمندر کی تہ تک جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان تمام کے تمام امور کو تکمیل تک پہنچانے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ساتوں آسمان میں رہنے والے، ساتوں زمین میں رہنے والے، ہوا میں اڑنے والے، سمندر کے اندر رہنے والے، ان تمام پر کنٹرول صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ روزی دینے کی اگر بات کی جائے تو ہمارے نام لیوا مسلمان برکت کے حصول کے لیے کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں،
کہاں کہاں جا کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ان تمام مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ بھلا بتاؤ یہ پرندے کبھی کسی درگاہ، کبھی کسی مندر میں، کبھی کہیں جا کر مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئے؟ یہ درندے، یہ حیوانات، یہ سمندر کی مچھلیاں کبھی کسی کے پاس جا کر اپنی روزی مانگتی ہوئی نظر آئیں؟ نہیں تو پھر ان کو روزی کون دے رہا ہے؟ ان کو اولاد کون دے رہا ہے؟ ان کے اندر کتنے ایسے ان کے اپنے مسائل ہیں، ان تمام کی تکمیل نہیں کون کر رہا ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور چوتھی چیز عزت دینا اور ذلیل کرنا۔ لوگ کسی کے خوف سے اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر تم اس کو نہیں مانو گے، اگر تم اس کو نہیں پوجو گے، اگر تم اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکو گے تو معاشرے میں تم کو رہنے کا حق نہیں ہے، تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ آج یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ سوچ کر دیکھیں آج ہمارے ان بچوں کو جو کل کے بڑے ہیں، آگے آنے والا مستقبل، جو نئے نصاب تعلیم کے اندر بت پرستی کی تعلیم کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہے، توحید کو مسمار کرنا، ایک اللہ کی عبادت کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہر ایک کے سامنے ماتھا ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے جو نصاب پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پوری تگ و دو کی جا رہی ہے، آپ سوچ کر دیکھیں اگر ایسے وقت میں اپنے بچوں کو توحید نہ سکھائیں، اگر ایسے وقت میں بچوں کو اللہ کا تعارف نہ کرائے تو کل یہ آپ کا بچہ جس کا نام عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، جس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں اور کے سامنے جھکے گا۔ اور آج اسی دور میں یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر وہ اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو جس طریقے کی حرکتیں مسلمان آج کر رہے ہیں، افسوس کر رہا ہے غیر مسلم کہ کیا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور زندگی اور موت دینے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کہا تھا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلاتا ہے، ایک کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دی اور اس کو موت دے دی، حالانکہ جس کو اس نے زندگی دی کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، وہ بھی فنا ہو چکا ہے، خود نمرود فنا ہو چکا ہے۔ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے۔ حالیہ چند دنوں قبل اسی ہفتے میں ایک درگاہ کا سجادہ نشین جو لوگوں کے سامنے یہ دم بڑھتا تھا کہ وہ زندگی دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ اولاد دینے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے، کہاں ہے آج؟ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا، فین سے لٹک کر پھانسی لے کر خودکشی کر کے یہ ثابت کر دیا اس نے کہ میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، میں کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، میں کسی کو روزی نہیں دے سکتا، میں کسی کے کاروبار میں برکت نہیں دے سکتا۔ یہ وہ تھا جس نے لوگوں کے سامنے ایک بڑا مقام پا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا، لوگوں کے ایمان کو خراب کیا، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اس کا حشر آپ دیکھ لیں، دنیا کے سامنے آج موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ بھی ان لوگوں کو رب مانتے ہیں، لفظی طور پر زبان سے رب نہیں مانتے، زبان سے کوئی ان کو رب نہیں بولتا ہے، رب کے بارے میں اگر پوچھا جاؤ تو کہیں گے اللہ ہے، حالانکہ یہ لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں۔ روزی دینے کے معاملے میں ہو، اولاد دینے کے معاملے میں ہو، برکت دینے کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مانتے ہیں، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں۔ یہی تو صورتحال یہودیوں کے پاس بھی تھی۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ انہوں نے اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم جن جن کے پاس جاتے ہیں ان کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں مانتے؟
کہا ہاں مانتے ہیں۔ کیا تم ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ تو کہا یہی تو ان کو رب ماننا ہے۔ جو حلال اور حرام کی اہلیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رب ہے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا الگ الگ رب، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، کتنی کیٹیگری ہے ہمارے پاس، ہمارے کئی مسلمانوں کے۔ اگر آپ پرانے جو چند کیلنڈرز آتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کیلنڈرز پہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جس میں عرس نہ ہو۔ اتنے لوگوں کے عرس ہے کہ کوئی دن عرس اور ماتم کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، الگ الگ رب بنا رکھے ہیں، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ملے گا، فلاں کے پاس جاؤ تو وہ ملے گا۔ ارباب متفرقون، یہ الگ الگ رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکومت والا ہے، قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہی سب کچھ چھیننے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر مسلمان جا رہے ہیں، آج کے نام لیوا مسلمان، چند نام لیوا مسلمان ہیں جنہیں آپ دیکھیں ان کی عورتیں درگاہوں کے سامنے کہاں کہاں جا کر سجدہ کر رہی ہیں، لائن لگا کر کس طریقے سے سڑک کے باہر ہی سے اس کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے؟ تو پھر ہمارے اس عمل میں اور مشرکین مکہ کے اس عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ مشرکین مکہ کو مشرک کہتے ہیں ہم اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو رکھ کر پوجا کرتے تھے، اور آج ہم الگ الگ مقامات پر ان لوگوں کو رکھ کر پوج رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک شاعر نے بڑی اچھی نقاشی کی ہے، میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اگر کوئی غیر بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو وہ کافر، اور جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ کسی کے سامنے وہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو کافر ہے۔ ہم ٹوپی لگا کر، برقع پہن کر، ہم اپنے آپ کو مسلمان نام کے ساتھ جا کر کہیں بھی جھکے نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور ستاروں میں ایمان، آج ہمارے مسلمان ہاں ستارہ کمزور ہے، ستارہ گردش میں ہے، معاملات خراب چل رہے ہیں، الٹا چل رہا ہے، سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کاروبار پوری طرح تہس نہس ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ستارے میں گڑبڑ ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ سنانے والے وہ 20-30 روپے کے بھکاری جو لوگوں کی قسمتوں کے، جو لوگوں کی تقدیر بتانے چاہتے ہیں، خود اپنی تقدیر نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ہمارے لوگ اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اسی کے لیے کہا مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پر کرے شوق سے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اس کے بعد بھی ہم مسلمان، یہ سب کچھ کر کے بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے بعض مسلمان، ہم میں سے بعض نام لیوا مسلمان اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں، اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یا خود پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس تمام کائنات کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے تمام کام جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام کاموں میں وہ اکیلا کامل قدرت رکھنے والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ان تمام کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ ان کے علاوہ ان تمام کاموں میں جن جن کو بھی شریک کیا جاتا ہے، اگر انسان اس راستے پر چل پڑے تو پھر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب العالمین کو رب مانتے ہوئے اسی ایک رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے پروردگار اس شہر کو پر امن بنانا اور میری آنے والی نسل کو بت پرستش سے بچانا، بتوں کی پرستش سے بچانا، بتوں کی عبادت
سے بچانا۔ پروردگار آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اس ملک میں جب تک ہم رہیں پروردگار ہمیں بتوں کی عبادت سے بچانا، ہماری نسلوں کو بت پرستی سے بچانا، اور بتوں کے علاوہ جتنے ہمارے نام لیوا مسلمانوں نے دیگر لوگوں کو ایک معبود سمجھ رکھا ہے ان تمام کو نیک ہدایت دینا، یہ توحید کی طرف آنے کی توفیق دینا، اور تجھے تو اکیلا خالق ہے، تو اکیلا رازق ہے، تیری ہی عبادت کی توفیق عطا فرمانا۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمانا، ہم میں جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمانا، ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو اپنی جانب سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دینا۔ پروردگار ہم میں بہت سی مسلمان بیٹیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے کچھ ہمارے ہی شہر کے لوگ غلط فحاشی کے اڈے کھول رہے ہیں، پروردگار ان پر اپنی لعنت برسانا اور ہمارے مسلمان بیٹیوں کی حفاظت فرمانا اور ان کے لیے نکاح کو آسان فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔